تو ایسے ہی مجھے شرارت ایک سوجھی، میں نے وہ بڑا اداس سا منہ بنایا ہوا ہے اور میں نے ماں سے کہا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، تو اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد وہ آئی، انہوں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے وہ ایک 100 کا نوٹ جو میں نے 15-16 سال پہلے ان کو دیا تھا۔ اب یہ جو ویلیو سسٹم ہے نا، یہ جو بہن کا 100 کا نوٹ 15 سال تک اپنے پاس رکھنا، اب یہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے، پہلے ریٹن ہوتا ہے، وہ اخبار میں آتا ہے جی اتنے لوگوں نے ریٹن کلیئر کر لیا ہے، بڑی خوشی ہوئی اخبار میں اپنا نام دیکھ کے۔ ماں نے ایک کٹ کے جب پھر ڈالی کہ شاباش بیٹا۔ پھر اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں مجھے یاد ہے انہوں نے پوچھا اپنی جو سب سے آپ کو اہم شخصیات لگتی ہیں وہ 3 شخصیات بتائیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس میں اپنے نبی کا نام سب سے پہلے لکھا، پھر جو ہے وہ جولیس سیزر کا نام میں نے لکھا، اور تیسرے نام پہ جو ہے تیسرے نمبر پہ میں نے اپنی ماں لکھی۔ تو وہ جب 2-3 دن کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں۔ تو اس انٹرویو میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اپنے نبی کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو یہ جولیس سیزر جو ہے یہ کدھر سے آ گیا؟ تو پھر آپ کی والدہ جو ہے وہ تو قائد اعظم نہیں لکھا آپ نے اس میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے نبی سے اچھا تو بہتر انسان تو اس روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ جولیس سیزر کا یہ تھا کہ وہ جب واپس آیا اپنے ملک میں تو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اس کے ملک کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مان لیا کہ آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ تو فتح مکہ جب ہوتا ہے، میرے نبی جب تشریف لاتے ہیں تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا اور پورا مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو میری ماں پہ میں نے ان سے بات کی کہ مجھے یہ میرے نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ویلیو سسٹم کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، دنیا کے بارے میں مجھے پہچان کس نے دی؟ میری ماں نے دی۔ تو اس میں سی ایس ایس جو ہے وہ ایک مین جو یوں سمجھ لیجئے کہ موقع آتا ہے کہ اچھا پھر یوں ہوا کہ جب اس کا مین جو انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا، تو اب یہ تھا کہ اب میں نے جا کے وہاں پہ تو اس بورڈ پہ دیکھنا تھا ایک جگہ پہ کہ میرا نام جو ہے مجھے کچھ سروس بھی ملی ہے کہ نہیں، یعنی فائنل سارا کچھ ہو گیا۔ اب میں نے وہاں دیکھا تو اس میں فارن سروس کا جو تھا اس پہ میرا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے نوکری پکی ہو گئی، سی ایس ایس میں نے کر لیا۔ اب میں واپس آیا تو ایسے ہی مجھے شرارت ایک سوجھی، تو میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے بڑا اداس سا منہ بنا لیا۔ تو ماں میری جو ہے وہ بھابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو میری ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ پاس ہو گئے، نوکری مل گئی؟ تو کیونکہ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں اور فارن سروس میں آؤں، میں تو بننا چاہتا تھا کہ میں شاعر ہوں، میں شعر کہوں گا اور کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاؤں گا۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ یہ بھی تم بچوں کو پڑھا بھی لوگے، ٹیچنگ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور تم شاعری بھی کر سکو گے، تم یہ سی ایس ایس ضرور کرو اور فارن سروس میں آؤ۔ اچھا میں آتا ہوں، آ کے جو میں نے وہ بڑا اداس سا منہ بنایا ہوا ہے اور میں نے ماں سے کہا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، میں تو پاس نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ تو مجھے یاد ہے کہ میری ماں ایک دم سے اٹھی، اس نے آ کے مجھے جو ہے وہ گلے لگایا اپنے، میرا ماتھا چوما اور کہا کہ خیری صلاح ہم دوبارہ امتحان دیں گے، یعنی ہم دوبارہ امتحان دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ میری بھابھی بیٹھی ہوئی تھی، امی ہمیں شرارت کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، یہ پاس ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے دیکھا میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں نے کہا نہیں 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 ماں جی، میں پاس ہو گیا ہوں، اور جو جس طرح آپ نے کہا تھا کہ فارن سروس تو اللہ تعالیٰ نے فارن سروس ہی دی ہے۔ اس کے بعد کی جفی ذرا زیادہ مضبوط تھی، اس کے بعد جو
اور جو میری ماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے یہ دیکھ کے کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے وہ کر لیا ہے جو اس کو کرنا تھا، تو وہ لمحہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے۔ ابھی بھی یاد آتا ہے تو کہ شاید مجھے وہ شرارت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک اداسی اور دکھ کی خبر کے بعد آپ کو ایک خوشی کی خبر ملتی ہے، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میری پہلی تنخواہ آئی، مجھے یاد ہے 1200 روپے تنخواہ تھی، 1985 کی بات ہے۔ اس وقت پروبیشنر تھے ہم، تو وہ 1200 کے نوٹ تھے۔ آج کل تو آپ 100 کے نوٹ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، 100 کے 12 نوٹ ہیں، اور وہ میں لے کے گھر آیا، اور وہ 12 کے 1200 جو ہے میں نے والدہ کو دیے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اس میں سے 100 روپیہ میں رکھ رہا ہوں، اور باقی میرے جو 8 بہن بھائی ہیں ان میں یہ 100 رکھیں، سب کو دے دیں، اور باقی کے پیسے جو ہیں وہ آپ رکھیں۔ تو وہ بھی ایک خوشی کا جو مسرت ان کے چہرے پہ آئی کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے کمانا شروع کر دیا ہے، اور یہ اس کی پہلی تنخواہ ہے۔ پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ تقریباً یہ 1985 کی بات ہے، تو یوں سمجھیے کہ کوئی 15-16 سال کے بعد میں نیروبی جاتا ہوں۔ اب میرے سارے بہن بھائی وہاں پہ، والدہ بھی وہیں پہ شفٹ ہو گئی ہوئی تھیں، تو میری بڑی بہن جو ہیں جزا، وہ مجھے کہتی ہیں کہ ادھر ہی بیٹھو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ تو میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آئی، انہوں نے اپنا پرس کھولا، اور اس میں سے وہ ایک 100 کا نوٹ جو میں نے 15-16 سال پہلے ان کو دیا تھا، وہ انہوں نے نکالا، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے یہ تم نے مجھے دیا تھا تمہاری پہلی تنخواہ کا؟ تو میں نے تو اس کو خرچ نہیں کرنا تھا، تو یہ تو میں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ میں پاس ہوا، فارن سروس کا ہوا، تو نیروبی میں انہوں نے سارے نیروبی میں لڈو بانٹے تھے کہ میرا بھائی جو ہے وہ امتحان اس نے پاس کیا ہے۔ اب یہ جو ویلیو سسٹم ہے نا، یہ جو بہن کا 100 کا نوٹ 15 سال تک اپنے پاس رکھنا، ماں کا وہ پیسے دیکھ کے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنا، یا آپ کا وہ ساری تنخواہ اپنے گھر والوں کو دے دینا، اب یہ چیزیں ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ ابھی ہمارے پیسے بینک ٹرانزیکشنز میں جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے اسی لیے کبھی بینک ٹرانزیکشن بہت کم کی ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے تنخواہ کیسے ملی ہے۔ بابا چیک کیش کرائیں، آپ کے ہاتھ پہ پیسے آئیں، آپ کو پتہ لگے یہ آپ کے پیسے ہیں۔ آپ پھر جب جاتے ہیں جا کے اپنا کارڈ نکالا، جی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ، اور آپ نے جا کے تو پیمنٹ کر دی، پتہ ہی نہیں لگتا پیمنٹ کدھر ہوئی، نہ آپ کو پتہ لگتا ہے پیسے کب آپ کے ہاتھ میں آئے، نہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیمنٹ کیسے کی، تو مزہ کیا رہا۔ تو اس میں لیکن اب یہ ہے کہ مجبوری ہے، آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ تو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ویلیو سسٹم ہمارا ہے، اصل اس وقت چیلنج پتہ ہے کیا ہے؟ چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ نے اپنی اقدار کو، اپنے ویلیو سسٹم کو کس طرح مرج کرنا ہے کہ دونوں آپس میں ٹکرائیں نہیں، بلکہ اس کا ایک بڑا اچھا سا کمبینیشن سامنے آئے، اور اس طرح سے کوئی ہو کہ آپ ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور آپ اپنے ویلیو سسٹم کو بھی آپ نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔